بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وقت ایپیسوڈ نمبر 14 بائی مہرالنساء شاہمیر۔ تم نے تو ایک لڑکی کو مار دیا، اس کا کوئی حساب ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے اعمال نامہ دیکھو۔ نفیسہ نے خاموشی سے ان کی ساری تقریر سنی، پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں کاغذات کا ایک پلندہ تھا جسے انہوں نے زری کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود اس طرح کھڑی رہیں۔ میں نے کیس چھوڑا نہیں تھا، 2 مہینے بعد کی تاریخ لی تھی۔ وہ لڑکی میری وجہ سے نہیں مری، اس کو قتل کیا گیا ہے۔ ہاتھ ٹیبل پہ رکھے کاغذات کی جانب اشارہ کیا۔ اس میں سب ثبوت ہیں۔ تمہیں کیا لگا 2 مہینے سے میں یہاں جھک مار رہی ہوں؟ نہیں زری، میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہوں، 2 ماہ سے تنہا لڑ رہی ہوں۔ اور یہ کاغذات کے پلندوں میں سے ایک کاغذ نکال کر سامنے کیا۔ یہ تمہارے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہیں۔ پچھلے ماہ سے تمہارے اکاؤنٹ میں 8 لاکھ روپے ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ کہاں سے آئے یہ پیسے؟ تم کہتی تھی تم مجبور تھی۔ کون سی مجبوری؟ میں کسی کی جان کا سودا کرتا ہے؟ چلو مان لیا تمہیں پیسے لینے پڑے، انہوں نے تمہارے سر پر بندوق نہیں رکھی تھی، تمہیں لازمی وہ رقم خرچ کرنی ہے، یہ تمہاری چوائس تھی۔ تم نے میرے اور عمر کا سودا کیا، اس کو بیچا۔ تم نے تمہارے بچے اس اسکول جانے لگے جہاں عمر جاتا تھا، میرے بچے کی قبر پر اپنا محل تعمیر کرنے چلی تھی تم۔ ان کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا، نہ وہ چیخ رہی تھی، ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، بے جان جذبات سے عاری۔ اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے میں بیچا میرے عمر کا خون؟ ان کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا، زری کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، ان کا سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا۔ یہ میرے بچوں کی ضرورت تھی نفیسہ، انہوں نے سر جھکاتے بہتے آنسو کے ساتھ اعتراف کیا تھا۔ نہیں زری، یہ تمہارا حسد تھا، تمہاری ضرورتیں بخوشی پوری ہو رہی تھیں، تمہیں زیادہ کے لالچ نے دھوکہ دیا، تمہیں وقت سے لڑائی نے جان لینا سکھایا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہہ رہی تھی، مہنگا اسکول، برانڈڈ چیزیں، اچھا کھانا، اچھے جوتے اور کپڑے، کیا یہ سب عمر کا حق تھا؟ یہ عمر کا بخت تھا، ہم بخت سے نہیں لڑ سکتی زری، یہ واحد چیز ہے جو انسان کے ہاتھ میں ہے۔ تم حاسد ہو گئی زری، تمہارا حسد، تمہارا شر، یہ سب کچھ تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ میرے گھر سے نکل جاؤ، میں کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، دم گھٹ رہا ہے میرا، تمہیں کچھ دیر مزید برداشت کروں گی تو مر جاؤں گی۔ تم مجھے اپنے گھر سے نکالو گی؟ تمہاری دوست ہوں نفیسہ۔ نہیں، میں تمہیں اپنے دل سے نکال رہی ہوں، گھر سے نکالے ہوئے کو واپس لیا جاتا ہے، دل سے نکالے ہوئے کو نہیں۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ زری بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور نفیسہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میری بات سنو نفیسہ، یہ ان سب لوگوں نے کیا، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دو، ہم فیملی ہیں یار۔ وہ عمر، تم اس بچے کے لیے مجھے چھوڑ دو گی، وہ جس کے بارے میں تم یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ جائز ہے یا پھر کسی کا گناہ، تم اس کے لیے اپنا واحد رشتہ کھو دو گی؟ تم خود میں اتنی ہمت رکھتی ہو کہ مجھے کھو سکو؟ میں چلی گئی تو کیا کرو گی؟ تم پاگل ہو جاؤ گی نفیسہ، تمہارے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں ہوگا، راز رکھنے کو کوئی نہیں ہوگا، تم دیوار سے سر ٹکراتی رہ جاؤ گی۔ وہ بچہ آصف ہے نفیسہ، اسے جان چھڑواؤ، سب کو کھا جائے گا، سب برباد کر دے گا۔ ان کے لہجے میں تنفر تھا، وہ جلدی جلدی بول رہی تھی، وہ تمہاری ساکھ کھا گیا، اس محلے میں لوگ اب تمہاری عزت نہیں کرتے، یہ تمہارا کیریئر کھا گیا، تمہارا پیسہ کھا گیا، یہ تمہیں بھی کھا جائے گا نفیسہ، ایک دن یہ سب کچھ کھا جائے گا، تمہیں بے آسرا کر دے گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختی، تیز تیز بولتی جا رہی تھی، نفیسہ دمسادے ان کو سنے جا رہی تھی۔ یکدم نفیسہ نے اپنے ہاتھ ان سے چھڑوائے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تمہارے اندر شیطان آ گیا ہے زری، وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بمشکل بول پائی تھی، اور پھر زری کی کلائی پکڑے ان کو گھسیٹتی ہوئی باہر کی طرف لے جا رہی تھی، ساتھ ساتھ بلند آواز میں پڑھتی جا رہی تھی، نفیسہ میری بات لکھ لو، وہ تمہیں چھوڑ دے گا، ساری دنیا چھین لے گا تم سے۔ وہ چیخ رہی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، برباد کر دے گا، اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو میں ہوں، تمہاری اپنی ہوں، زری جتنی آواز میں کہتی نفیسہ اس سے زیادہ بلند آواز میں دہراتی جاتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے چھوڑ دو گی تو تمہارا کوئی نہیں رہے گا، تمہارا حال نہیں پوچھے گا، کوئی تمہارا ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، تم اکیلی ہو جاؤ گی، وہ آصف ہے، کھا جائے گا، وہ سب گندا خون ہے، گندا خون ہے وہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زری کیا کہہ رہی تھی، کیوں چیخ رہی تھی، عمر ان کے پیچھے کیوں بھاگ رہا تھا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا،
ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کے انہوں نے زری کو دروازے کے باہر کیا اور پھر کنڈی چڑھائی اور چند لمحوں تک اسی دروازے سے ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لیتی رہیں اور چند لمحوں بعد بھاگتی ہوئی اندر گئیں۔ عمر حیران سا ان کو دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں پانی کی بڑی بالٹی تھی، دوسرے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈ۔ انہوں نے ٹیپ کے اندر کیسٹ ڈالی اور پلے کا بٹن دبایا۔ ٹیپ سے ایک خوبصورت مردانہ تلاوت کی آواز ابھری۔ گھر کا کونا کونا کان بن گیا۔ ٹیپ سے نکلتی آواز لہراتی نفیسہ کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی اور آواز کو سنے گئیں۔ ٹیپ سے سورہ بقرہ کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ ترجمہ: بے شک وہ جس کی قیمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ عمر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ نفیسہ کے آنسو متواتر بہے جا رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پہ گھٹا توپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اٹھ کر بڑی بالٹی میں سے پانی نکالتی چپس کے فرش پر ڈالتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی۔ پس منظر وہی مردانہ آواز گونج رہی تھی، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ وہ اب ایک کپڑے سے فرش کو رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ عمر اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور نفیسہ کے قریب چلا گیا، اور جب ان سے کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ سنتا تو ہے وہی فسادی، لیکن ان کو شعور نہیں۔ نفیسہ نے روتے روتے ہچکی لی تھی اور یہاں ٹیپ کی آواز بند ہو گئی تھی، شاید اس کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی۔ نفیسہ دیوانہ وار فرش کو رگڑ رہی تھی۔ اماں کیا کر رہی ہو آپ؟ اور رو کیوں رہی ہو؟ اور یہ فرش کیوں دھو رہی ہو؟ اس کو چھوڑو، ماسی بشرا کر دے گی۔ آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ خوف زدہ سا لگتا تھا اور تھوڑا فکر مند بھی۔ بیٹے ہمارے گھر میں شیطان آ گیا تھا، اس نے سارا گھر ناپاک کر دیا، اس کو صاف کرنا ہوگا، مجھے کرنا ہی ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی بغیر بولی تھی۔ ہاؤ، شیطان گھر کے اندر کیسے آ گیا؟ آپ نے خالہ کو کیوں نکالا؟ شیطان آ سکتا ہے بیٹا، وہ زری کے اندر آ گیا تھا، تم نہیں جانتے، میں جانتی ہوں، وہ آیا تھا، اس نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا ہے، اس نے زری کے ذریعے میرے دل میں وسوسہ ڈالا، وہ آیا، مجھے اس گھر کو پاک کرنا ہوگا، اس دل کو پاک کرنا ہوگا۔ اس کو جواب دے کر ایک بار پھر اپنے کام میں جٹ گئیں، فرش پر پانی گراتی اور بلند آواز میں دہراتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عمر چند لمحے مشتبہ نظروں سے ان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھر بھر کر فرش پر گرانا شروع کر دیا تھا۔ اب نہیں آ سکتا وہ اس گھر میں، صاف کر دوں گا۔ وہ پانی گراتا جاتا اور ماں کی طرح دہراتا جاتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صبح کے برعکس اب موسم بہت خوشگوار تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے کالے بادل تھے۔ حالے نے مہر ماں کو بڑی مشکلوں سے اپنے ساتھ آنے پر راضی کیا تھا۔ ہارون گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا حالے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ سفیر ان دونوں کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو چھٹی دے دی، ویسے بھی اسے جب بھی فیملی کے ساتھ کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ خود ہی ڈرائیو کرتا تھا۔ تم میرے ساتھ آؤ گی نا؟ گیٹ کے باہر گاڑی کے قریب اس نے حالے سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں ہارون کی گاڑی میں آؤں گی، آپ ہی ساتھ آ جائیں۔ اوکے، نو آرگومنٹس۔ وہ ہاتھ اٹھاتے سلجھو انداز میں بولا تھا۔ حالے اور حسن ہارون کی گاڑی میں بیٹھے تھے، جبکہ سفیر کے ساتھ بس مہر ماں تھی۔ گاڑی میں تھوڑی دیر گمبھیر خاموشی رہی، پھر سفیر نے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ تمہیں پتہ ہے مہر، ہارون بیچارہ اپنی جگہ پہ صحیح تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا، اس کو مجھ سے انسیکیورٹی ہی ہونی چاہیے۔ وہ محفوظ سا بولا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ تھکی تھکی سی تھی، ساری دنیا سے بیزار سہی۔ دیکھو، جو مرد ہوتا ہے نا، وہ عورت کو سمجھے یا نہ، لیکن دوسرے مرد کی نظر سمجھ جاتا ہے۔ ہارون کو بھی میری نظر سمجھ آ گئی تھی، اس نے میری آنکھیں پڑھ لی تھیں، اس کو میرے آنکھوں میں حالے کا عکس دکھا تھا، تبھی وہ مجھ سے چڑھتا تھا اور حالے کو مجھ سے دور رکھتا تھا، لیکن دیکھو کیا ہوا، وہ یہ نہیں کر پایا۔ آخر میرے چارم سے کوئی کیسے بچ سکتا ہے؟ ہارون آخر میں اس نے ہلکا سا قہقہ لگایا تھا، جیسے اپنی ہی بات کو انجوائے کیا ہو، جبکہ مہر کا رخ بجھ گیا تھا، اس کو دھکا لگا تھا۔ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے پتہ نہیں کیوں کس دل سے یہ سوال پوچھا تھا۔ ظاہر ہے وہ خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہے، انٹیلیجنٹ ہے، بولڈ ہے، آؤٹ اسپوکن ہے، اس سے کون محبت نہیں کرے گا؟ اور حالے، کیا وہ بھی یہی جذبات رکھتی ہے آپ کے لیے؟ آپ شیور ہیں؟ سفیر سلطان کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں، اگر وہ مجھ سے محبت نہ بھی کرتی ہوتی تب بھی میں اس کو اپنا بنا لیتا۔ تم خود سوچو مہر، کیا ہے جو میرے پاس نہیں؟ پیسہ، مقام، عزت، پرسنالٹی، پاور، اس کو میرا ہونا ہی تھا، کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے میں اس کو اپنا ہی لیتا، اور دیکھو آخر کار وہ میری ہے، کیونکہ
میں یہ چاہتا ہوں، بھلا کبھی یہ ہوا ہے کہ جو چیز میں چاہوں وہ نہ ہو سکے؟ اس کے لہجے میں فاتح ہونے کا غرور تھا۔ وہ حالے کی بات ایسے کر رہا تھا جیسے کوئی ٹرافی ہو جس کو سفیر جیت لایا ہو۔ لیکن پھر کیوں آپ اس سے ہر بحث ہار جاتے ہیں، ہر آرگیومنٹ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ جو کہہ دے وہ حرف آخر ہوتا ہے۔ کیونکہ حالے جیسی لڑکیاں اسی طرح قابو ہو جاتی ہیں۔ بس ایک دفعہ ان کو یہ احساس دلا دو کہ سارے فیصلے تو ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، ساری باتیں تو ان کی مانی جا رہی ہیں، اور پھر بس ذرا سی محبت دکھا دو تو حالے جیسی جذباتی لڑکیاں آپ کی جھولی میں آ کر گر جاتی ہیں۔ میں ایک بزنس مین ہوں مہر، کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ مجھے پتہ ہے کب کہاں کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے۔ دیکھنا ایک دن آئے گا جب حالے مجھ سے آرگیو تو چھوڑو، میرے کسی بات پہ اختلاف بھی نہیں کرے گی۔ اور آپ یہ بات مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں سمجھ گئی، آپ مجھ سے فیور چاہیے ہوگی، ہے نا؟ وہ زخمی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ او یار، تم تو بہت سنگین ہو، ظاہر ہے مجھے فیور چاہیے، وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کا کوئی کام کروں گی؟ وہ اس کا انداز چیلنجنگ نہیں تھا، اس کا لہجہ ہارا ہوا تھا، شکستہ۔ او کم آن یار، میں جانتا ہوں تم مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ مہر نے گہری سانس بھری تھی، البتہ کچھ کہا نہیں تھا۔ تم بس ممی سے یہ کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی، تم کرنا بھی نہیں چاہتی، کر لو گی نا؟ اس نے ایسے مان سے پوچھا تھا کہ مہر انکار کرنے کی جرأت ہی نہیں کر سکی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر بھاگتی گاڑیاں دیکھنے لگی تھی، ان کو گنتی جاتی، 1 2 3۔ سفیر کی گاڑی کے برعکس ہارون کی گاڑی کے اندر کا ماحول خوشگوار تھا، میوزک، ہلکی پھلکی باتیں، ایک دوسرے پر جملے کسنا۔ یہ صبح صبح تمہارے دادا جان نے کیوں عدالت لگوا رکھی ہے؟ گھر کے سب بڑے ان کے کمرے میں جمع تھے۔ تھلوہ چچی کو بھی میں نے وہیں سے نکلتے دیکھا تھا، کافی غصے میں تھی، اور پھپھو جان بھی اداس تھیں۔ ہارون نے میوزک کی آواز کم کرتے حالے سے پوچھا تھا۔ حالے نے ایک نظر پیچھے بیٹھے حسن کو دیکھا تھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ ہارون سمجھ گیا، تبھی حسن کو مخاطب کرتا بولا تھا، حسن میری بات سنو، تمہاری بہن کا رشتہ طے ہونے والا ہے۔ مجھے لگتا ہے صبح یہ گول میز کانفرنس اسی لیے لگی تھی۔ حالے، اب بتاؤ مجھے ساری بات، کیا چل رہا ہے؟ حسن کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، لیکن ہارون اس کو نظر انداز کیے گیا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے بچوں سے پوچھا تھا، انہوں نے تو یہی بتایا، بس شمس چچا اور چچی کو بلایا گیا تھا۔ بابا تو کل رات ہی کچھ بات کی تھی دادا جان نے، اب وہ بات کیا ہے مجھے نہیں پتا، تفصیل سے جواب دیا تھا۔